دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ماہ شعبان کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کے لیے اور اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسے اپنا فرمایا ہے۔ چنانچہ کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ شعبان جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی گناہوں سے پاک ہونا چاہے، توبہ کرے، معافی مانگے، گناہوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اگر وہ توبہ کر لے تو شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں اللہ رب العزت کی مرضی سے اگر رمضان کو گزارے، روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری، تابعداری کرتے ہوئے، تو رمضان کے متعلق فرمایا کہ شعبان پاک کرنے والا ہے، اور رمضان جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ انہیں بھی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، یا اس مہینے کو نسبت ہے حضور پیران پیر کے ساتھ، اس لحاظ سے کہ کسی کی 29ویں شب کو، یعنی شعبان المعظم کی 29ویں شب کو اللہ رب العزت نے حضور پیران پیر کی شکل میں اس امت کو ولایت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تو حضور پیران پیر کو بھی ایک نسبت ہے، اور آپ جو ہے وہ شعبان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، جو اس کا نام ہے شعبان، شین، عین، با، الف اور نون، 5 حروف ہیں، اور ان 5 حروف کے لحاظ سے اس مہینے کی عظمت کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے، یعنی یہ جو مہینہ ہے شعبان میں پہلے شین ہے، تو آپ وہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں اور شین سے لے کر کے نون تک بیان کرتے ہیں، 5 حروف کی تشریح کرتے ہوئے، اور اس کا معنی صوفیانہ معنی سمجھاتے ہوئے، اور اس مہینے کی شان اور عظمت کو واضح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے، یعنی بزرگی۔ تو یہ مہینہ بزرگی والا ہے، اور اگر اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اسے اس طرح سے گزارا جائے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارا ہے، تو یہ بزرگی والا مہینہ جو اس کے ساتھ لگ جائے تو وہ اس بندے کو بھی بزرگی عطا فرما کر کے جاتا ہے، اسے بھی کمال عطا کر کے جاتا ہے۔ پھر شین کے بعد عین ہے شعبان میں، تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ عین سے مراد علو ہے، یعنی بلندی۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے بلندی عطا فرمائی۔ تو جو اس مہینے کا احترام کرے اور اس کی قدر دانی کرے، اس میں روزے رکھے، نفلی جو روزے ہیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کی جانب آئے، تو یہ مہینہ بلند ہے، اور اس مہینے کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اگلا شعبان کا تیسرا جو حرف ہے وہ با ہے۔ با سے مراد حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ بر ہے، یعنی نیکی، بھلائی، حسن سلوک، نیکی ہے اس کا بنیادی معنی۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ احسان کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اس مہینے کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں یوں تو مسلمان کو، بندہ مومن کو، حضور پاک علیہ السلام کے امتی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خیر خواہی، احسان اور نیکی کا معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر اس مہینے میں خصوصی طور پر اگر وہ اہتمام کرتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، تو اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت اس پر دنیا میں بھی احسان فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور آخرت میں بھی احسان اور کرم نوازی فرمائے گا۔ پھر چوتھا جو حرف ہے وہ الف ہے۔ الف سے حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الفت ہے، الفت یعنی محبت۔ تو اس مہینے سے محبت کریں، اور اس مہینے سے محبت اس لیے کریں کہ اسے حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے سے محبت حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے اگر ہو، اس سے محبت کی جائے، اور اس مہینے میں حضور کی امت سے محبت کرتے ہوئے اگر ان کے دکھ اور درد کو بانٹنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس دکھ اور درد کو دور کرنے والے اور اس مہینے سے محبت کرنے والے سے اللہ رب العزت الفت اور محبت فرمائے گا۔ آخری جو حرف ہے نون، تو نون سے مراد حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ نون سے مراد نور ہے، کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں حضور کے نور والی سرکار سے اس مہینے کو خیرات ملی ہے، یا حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے یہ نورانی مہینہ ہے۔ تو جو اس مہینے کی قدر کرے، اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے اور حضور کے فیضان سے اسے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، اور جو بھول چوک ہوئی ہے، جو کمزوریاں ہوئی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے
کہ اس مبارک مہینے میں اپنے جو اعمال ہیں ان کی درستگی کی جانب آئیں، اور جو اچھے اعمال ہیں جن سے غافل ہیں یا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر انہیں ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، تو انہیں کرنے کی جانب آئیں۔ آیت درود جو پڑھی جاتی ہے وہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے، تو یوں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، ہمیشہ پڑھیں، جب اللہ توفیق دے تب پڑھیں، لیکن اس ماہ مبارک کو چونکہ نسبت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود و سلام پڑھنے والی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ماہ درود و سلام بھی ہے۔ تو اس مہینے میں دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ، دنوں سے زیادہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کی کثرت ہونی چاہیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دوسرے مہینوں سے زیادہ درود اور سلام بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح اس مہینے میں بہت سی برکتیں ہیں کہ اللہ جنت کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، پاک کرتا ہے، تمام جو اس کی فضیلتیں ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا بھی سائڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں چونکہ بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہی جاتے تھے، لگاتار رکھتے تھے، تو ام المومنین نے عرض کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ نفلی روزے آپ اس مہینے میں رکھتے ہیں، تو کیا اس ماہ مبارک میں نفلی روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی بنسبت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سال بھر کے جو لوگ اس دنیا میں جن کا وقت پورا ہو چکا ہے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، جنہوں نے اپنا وقت یہاں گزار لیا ہے، جو جانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت چونکہ ایک دفتر میں ان کا نام جو ہے تحریر فرماتا ہے جو اب جانے والے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میرا نام لکھا جا رہا ہو تو اس وقت میں روزے سے رہوں، اس وجہ سے میں اس مبارک مہینے میں یعنی شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کثرت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ ایک لحاظ سے ہمارے فیصلوں کے لیے یا ہماری دنیا اور آخرت کے فیصلوں کے لیے بڑا نازک مہینہ ہے، نہ جانے کس کے زندگی کا دفتر جو ہے وہ بند ہونے والا ہے اور کس کی زندگی کا جو ہے وہ اختتام یہیں پر ہونے والا ہے، تو نازک جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ اپنے ایام گزارتے ہیں کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ لکھا جائے کہ اب میرا یہ سال آخری سال ہوگا اور اس سال مجھے موت آئے گی، میرا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، تو میں روزے کی حالت میں رہوں، تو کیا ہم امتیوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں ایسے کام کریں جو اللہ کو خوش کرنے والے کام، صدقہ اور خیرات کریں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کی جانب آئیں، حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جانب آئیں، استغفار کی جانب آئیں، توبہ کی جانب آئیں، اللہ کو راضی کرنے کی جانب آئیں، تاکہ جس وقت اگر ہمارا نام کسی نہ کسی سال تو لکھا جائے گا، اس سال نہ صحیح اگلے سال کسی بھی سال، تو جب ہماری موت کا رجسٹر جو ہے اس میں ہمارا نام لکھا جانے والا ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے پسند فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ہوں تو ہم بھی اچھی حالتوں میں ہوں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی حالت میں ہمارا نام لکھا جائے۔ حضور پیران پیر کی غنیت الطالبین سے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور پیران پیر فرماتے ہیں توجہ رکھنی چاہیے کہ کتنے نازک فیصلے ہماری زندگیوں کے ہونے والے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر کے تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ موج مستی میں ہوتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ بہت جلد مجھے کفن پہنایا جانے والا ہے، تیاری ہو چکی ہے چار کاندھوں پر اٹھانے کی، اور بازار میں مارکیٹ میں میرے نام کا کفن آ چکا ہے، لیکن بندے کو ہوش نہیں ہے اور وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور وہ صراط مستقیم کی جانب آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن جو ہے وہ دھل کر کے تیار رکھے ہوتے ہیں، بند کر کے تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ اب اس کی قبر فلاں جگہ پر بننے والی ہے فلاں بندے کی، لیکن جس کے قبر کا تعین ہو چکا ہے، نشاندہی ہو چکی ہے اور زمین کے کسی خاص حصے میں دفنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن وہ خوشیوں میں سرمست ہوتا ہے، وہ موت کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ قبر انتظار میں ہے اور وقت قریب ہے۔ پھر حضور پیران پیر فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور کئی مکانات کی تعمیرات کا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، کسی نے اپنے گھر اور اپنے مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، ادھر اس کے مکان کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے اور زندگی بھی مکمل ہو چکی ہے، زندگی کا جو رجسٹر ہے وہ بند کیا جانے والا ہے۔ حضور پیران پیر کی جو تعلیمات ہیں خاص طور سے اس مہینے کے لحاظ سے بندے مومن کو تو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر روز اپنا احتساب کرتے ہوئے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس وقت اللہ رب العزت کے حضور سے بلاوا آ جائے۔ تو
ان اولیاء اور صالحین اور خصوصی طور پر امام الانبیاء کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کی بھی قدر کریں، اور آنے والا جو مہینہ ہے اس کے لیے اس مہینے میں تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ تو آنے والی جو شب برات ہے، خصوصی طور پر وہ جمعرات کے دن انشاءاللہ تعالی شب برات ہوگی، یعنی جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس مبارک شب میں جاگ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، توبہ کر کے اسے منانے کی، اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے 2 قطرے ہی صحیح آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ اور ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو ہے قبرستان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اب تک تبدیلی نہیں آئی ہے تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، خاص طور سے وہ لوگ جو قبرستان میں جاتے ہیں اور ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کو، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی نماز تو پڑھ لیں پہلے مغرب کی، عشاء کی۔ آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز آپ نے ادا نہیں کی ہے، اور دوسرے کو ثواب پہنچانے جا رہے ہیں۔ آپ نے خود اپنی نیکی کمایا نہیں تو دینے کیا جا رہے ہیں دوسرے کو؟ تو اس لیے دعوت اس چیز کی ہے کہ دوسرے کو ایصال ثواب کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے مغرب تو پڑھ لیں، پہلے عشاء تو پڑھ لیں، اور پہلے رات میں جا کر کے کچھ عبادت تو کریں، تاکہ پھر جا کر کے اپنے مرحومین کو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں، والد ہوں، بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، جب کچھ نیکی کریں گے تب تو جا کر کے ان کو پہنچائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو دعوت اس چیز کی ہے کہ تھوڑا سا جاگیں، بیدار ہوں، اور اس دنیا کی طرف بہت بھاگ چکے اللہ رب العزت کی جانب آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور جو آنے والا سال ہے اس لحاظ سے کہ جس میں نیا دفتر تیار ہونے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔